بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رمضان المبارک کی پرنور ساتیں جو ہیں وہ گزر رہی ہیں. یقین جانیے کہ ہر مومن کا دل جو ہے وہ ان دنوں میں آ کے اداس سا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں صحیح ایمانداری سے جب رمضان المبارک جانے لگتا ہے تو ایک دفعہ نا پنجابی سے کہتے ہیں بندے دے دل کھچ پہندی اور بندہ یہ جو عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی نعمت قرآن مجید کی تلاوت کا سننا، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا، پھر نماز تراویح کے لیے آنا، افطاری کے لیے آنا، ہر روز جمع ہونا، یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا کوئی متبادل بقیہ 11 مہینوں میں نہیں ملتا. بات ایسی ہے کہ نہیں؟ تو رمضان المبارک جب جانے لگتا ہے تو یقیناً ایک مومن کے دل کو اس کا جدائی کا احساس ضرور ہوتا ہے. جدائی کا احساس ضرور ہوتا ہے. قرآن مجید اللہ کریم کی ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیام قیامت مومنوں میں اپنے کلام کو رکھ دیا ہے. بولیے نا سبحان اللہ. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نعمت کرنے پر یہ عقیدے نہ مسئلہ تو سنتے ہم نہ لینا ذرا جو بھی نعمت اللہ کریم فرماتا ہے مخلوق کا جو بھی فضل فرماتا ہے اللہ کریم اپنی مخلوق پر فضل فرمانے کا پابند نہیں ہے. چونکہ وہ اپنا تعارف خود کرواتا ہے کہ وہ غنی، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. وہ پابند نہیں ہے کہ ضرور ہی مخلوق پہ وہ فضل فرمائے، اس کی اس کو پابندی نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے تاکہ ہمیں تھوڑی اہمیت کا احساس ہو، بلا تشبیہ و بلا مثال. اگر اللہ کریم مخلوق کی طرف رہنمائی کے لیے انبیاء کو نہ بھیجتا، یہ سلسلہ نبوت و رسالت قائم نہ ہوتا اور انبیاء پر کتب کو نازل نہ فرمایا جاتا اور انسان کو پابند کیا جاتا کہ تم نے ہر صورت پھر بھی اپنے مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، تو انسان کے لیے پھر بھی اللہ کی اطاعت لازم رہنی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسان پہ وانسد اس کے اوپر لازم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ایک کلام اپنا ایسا نازل فرمایا کہ اس کلام کا ایک لفظ جو ہے اس پر بھی مخلوق کو اس نے قدرت عطا نہ فرمائی اور اس کلام کی حفاظت کا ایسا نظام بنا دیا اور ایسا نظام بنایا کہ جو ہی جیسے ہی جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوا
بالکل اسی طرح اسے قیامت تک کے لیے اللہ نے اس امت مسلمہ کے لیے اسے محفوظ فرما دیا، کیونکہ ساری انسانیت کے لیے محفوظ کر دیا۔ جیسا حضور پڑھتے تھے ان الفاظ کے اندر، ان حروف کے اندر، جیسا خلفائے راشدین پڑھتے تھے، جیسا صحابہ اکرام پڑھتے تھے، جیسا اہل بیت اعظام پڑھتے تھے، ان آیات، ان الفاظ، ان حروف میں ایک حرف بدلے بغیر اللہ نے نظام ایسا دیا کہ وہ آج تک ہم تک پہنچا اور اسی طرح انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک جا پہنچے گا۔ کوئی بندہ قیامت والے دن اٹھ کے یہ کہہ نہیں سکے گا کہ مولا ہمارے پاس تیرا پیغام موجود نہ تھا تو ہم تیری اطاعت اور فرما برداری کیسے کرتے؟ کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکے گا۔ اس کی تلاوت کے آداب میں سے بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے وہ بقیہ ہم سلسلہ جو ہے وہ اس کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت فقہا ائمہ میں سے بہت بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل بولی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے امام تھے، اور ایسے امام تھے کہ جنہوں نے دین کی خاطر بڑے دکھ بھی اٹھائے، دین کی خاطر بڑے دکھ اٹھائے۔ آپ کا اختلاف ہو گیا بادشاہ وقت سے، بادشاہ وقت سے اختلاف ہو گیا۔ بادشاہ وقت نے زبردستی اپنی رائے کے مطابق آپ سے فتویٰ لینا چاہا، اپنی رائے کے مطابق فتویٰ لینا چاہا، اور امام احمد بن حنبل نے اس کی مرضی کا فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ کرسی دا نشہ ایڈا پیڑا نشہ ہے، اتنا برا نشہ یہ اقتدار کا کہ مسلمانوں میں بھی جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے صاحب اقتدار ہوئے، اور ابھی تک ان کی روش ویسے کی ویسی، آپ اس کو جمہوریت کر رہے، ڈیموکریسی کر رہی ہیں، اس کو عامریت کہہ رہے ہیں۔ کرسی پہ بیٹھے بندے کا دل ضرور ہی کرتا ہے کہ رمضان دا چاند او دی مرضی نال ہی چڑھنا چاہیے، یہ بیماری آج کی نہیں ہے۔ کرسی پہ بیٹھے بندے کا ضرور یہ دل کرتا ہے کہ عید اس کی مرضی کی ہو، حضور کے فرمان کے مطابق ہو یا نہ ہو، کوئی چکر نہیں ہوتا۔ کرسی پہ بیٹھے بندے کا دل ضرور ہی کرتا ہے کہ فتویٰ اس کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک معاملے پر اس کا حکمران نے کہا کہ آپ میری مرضی کا فتویٰ دیں، آپ نے فرمایا نہیں، مرضی تیری تو نہیں، نہ دین میں چلے گی، مرضی چلے گی یا اللہ کی یا اس کے رسول کی، ہم اس کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا اگر نہیں تو پھر کوڑے کھانے کے لیے اور مارے کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ وقت کا امام تھا، جب آپ کو آپ کی سیرت میں اندر کوڑے لگانے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو آپ کے علاقے میں لوگ چھتوں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ عوام محبت تو کر سکتے ہیں پر عوام بے بس ہوتی ہے، لوگ حیران ہوتے تھے کہ اب بنے کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ جب مصلی پہ جائے نماز پر بیٹھتے نا تو وہ کہتے ہیں ہمارے محلے کا ایک چور تھا، چور، اس کے لیے آپ بڑی دعا کرتے تھے۔ کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ کس کے لیے؟ چور کے لیے دعا کرتے تھے۔ مصلی پہ بیٹھنا ہونا، تہجد کا وقت ہونا، تہجد پڑھ لیں گے، یا اللہ اس چور کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس چور کے اوپر کرم فرما، یا اللہ اس چور کو یوں کا دی، نہیں دعا مانگنی۔ بیٹے نے ایک دن پوچھ لیا حضرت آپ کیا لگے، وہ چور کیا لگے؟ وہ محلے کا بدنام آدمی، آپ کسی بلی کے لیے دعا کریں، کسی عالم دین کے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے تو چور پر بندہ بڑے کامل ہے، بندہ بڑے کامل ہے۔ ان کے حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں جس سے مجھے کوڑے لگنے کے لیے مجھے یہ پکڑ کے لے کے جا رہے تھے حکومت کے کارندے، پولیس اور فوج، جسے مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، خلقت مخلوق خدا چھتوں کے اوپر کھڑی وہ منظر دیکھ رہی تھی، تو میں گلی سے جا رہا تھا تو یہ محلے کا چور مجھے گلی میں مل پڑا۔ مجھے کہتا حضرت صاحب تسی کی طرف چل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہے، پکڑ کے مجھے جیل میں لے کے جا رہے ہیں کوڑے مارنے کے لیے، کیونکہ میں ان کی مرضی کا فتویٰ جو نہیں دیا۔ اس نے کہا حضرت صاحب اگر یہ بات ہے ایک منٹ ذرا کھڑے ہو جائے۔
فرماتے اس نے مجھے گلی میں کھڑا کر کے نا تو اپنی جو تھی نا رگ قمیص کو اوپر کیا اور اپنی رگ اور پشت اس نے مجھے دکھائی. دکھائی فرماتے میں نے دیکھا تو اس کے اوپر کوڑوں کے نشان پڑے ہوئے تھے. یعنی وہ اتنی دفعہ کوڑے کھا کے آ چکا ہوا تھا حکومت سے کہ اس کی رگ کے اوپر کوڑوں کے نشان پڑے ہوئے تھے. مجھے کہتے ہیں احمد بن حنبل میں تو تھا چور, میں کوڑے بڑی بار کھا دینے پر میں اپنی عادت نہیں چھٹی. میں نے کوڑے کھائے پر میں نے اپنی عادت نہیں چھوڑی. دیکھ تو وقت کا امام ہے, کوڑوں کے ڈر سے کوئی مسئلہ نہ بدل جانا. یہ اگر تو وقت کا امام ہے, یہ نہ ہو کہ کوڑوں کے ڈر سے تو اپنا مسئلے بدل جائے. دیکھ میں چور ہوں, میں نے چوری نہیں چھوڑی, کوڑے کھا کے پشت پہ اس کے جو ہے وہ میں نے نشان ڈلوا لیے. آج تو حالت یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل برداشت لوگ نہیں کرتے تو لوگ محلے محلے میں مسئلے بدلتے ہیں کہ کہیں ہمارا میڈیا ٹرائل نہ ہو. یہ میڈیا عدالت کے ٹرائل یہاں پہ کون برداشت کرتا ہے, اور کوڑے کون کھاتا ہے, اور مالے کون جیل کی کھاتا ہے جا کے. آج تو لوگ میڈیا ٹرائل سے ڈر کے سوشل میڈیا پہ مخالفت نہ ہو جائے, لوگوں نے مسائل بدلے اور ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بدلتے دیکھا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے اس چور کی بہت تسلی ہوئی کہ میں جیل گیا, مارے کھائی ہیں, پر میں نے حضور کی شریعت کو تبدیل نہیں ہونے دیا. اس لیے جب باہر ہے تو اس چور کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اس چور کو دیکھ کے مجھے بڑی استقامت ملی. بات کوئی میں اور کرنے لگا تھا, آپ ایک شاگرد تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کہ آپ کو پتہ چلا کہ وہ شاگرد جو ہے وہ ایک رات میں نوافل میں سارا قرآن مجید مکمل کر لیتا. آپ کو کسی بندے نے خبر دی کہ آپ کا فلاں شاگرد ہے, فلاں مرید ہے, اتنا عبادت گزار ہے کہ وہ ہر روز رات نوافل میں پورے کا پورا قرآن مجید ختم کر لیتا ہے. آپ کو بڑی حیرت ہوئی, آپ نے سوچا کہ اس کو بلایا جائے. آپ نے بلایا تو فرمایا یار تیرے متعلق میں نے ایسے سنا ہے کہ تو ایک رات کے نوافل میں سارا قرآن مجید ختم کر لیتا ہے, ایسی ہی بات ہے؟ اس نے کہا حضور بالکل ایسی ہی بات ہے, اللہ نے ایسا ذوق عطا فرمایا, میں سارا قرآن مجید ایک رات میں پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا ایک بات ہماری بھی مانو. اس نے کہا حضور ارشاد آپ کی تو بات ماننی لازم ہے. ہم نے فرمایا جس طرح کرنا کہ آج رات کو جب تم نوافل کے لیے کھڑے ہو تو یہ سمجھنا کہ آج تم قرآن مجید پڑھ تو نوافل میں رہے ہو مگر سنا اپنے استاد احمد بن حنبل کو سنا رہے ہو. اس طرح پڑھنا تمہیں آج رات. یہ سمجھنا کہ میں تمہارا سبق سن رہا ہوں, اس طرح پڑھنا, پھر کل میرے پاس آنا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. گیا گھر میں رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہوا. جب پڑھنے لگا نا قرآن مجید تو خیال آیا کہ استاد صاحب نے, حضرت صاحب نے فرمایا تھا پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے تم مجھے سبق سنا رہا ہے. تو وہ رفتار کم ہو گئی, رفتار جو ہے وہ کم ہو گئی. احتیاط سے پڑھنے لگ گیا, غنہ, اظہار, اخفاء, مد, شد, ہر چیز کا دھیان رکھنے لگ گیا کہ جیسے میں استاد کو سبق سنا. صبح حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں پہنچا. آپ نے فرمایا ہم جوان رات کو کھڑے ہوئے تھے, نفلوں کے لیے حضور کھڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا اچھا رات کو کتنے پارے پھر تم نے پڑھے؟ عرض کرنے لگا حضور رات کو تو 10 پارے بھی مکمل نہیں ہو سکے. پہلے ہر روز پورا قرآن مجید پڑھتا تھا. عرض کہ حضور رات کو تو 10 پارے بھی مکمل نہیں, رات تو ساری میں کھڑا رہا, صبح تہجد ہوگی پر 10 پارے بھی مکمل نہیں ہوئے. چونکہ توجہ اس طرف جاتی تھی کہ غلطی کوئی نہ بالکل ہونے پائے کیونکہ میں استاد کو سبق سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کرنا, آج رات بھی عبادت کے لیے کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں, مگر جب قرآن مجید پڑھنا تو یہ خیال کرنا گویا کہ تم حضور علیہ السلام کو اپنا قرآن سنا رہے. اس نیت اور ارادے کے ساتھ پڑھنا. پھر کل آئے, پھر کل میرے پاس آئے. وہ چلا گیا آپ کی بات سن کے.
گیا ساری رات کھڑا رہا، صبح فجر ہوگی اسے عبادت کرتا۔ جب صبح ہوئی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا سنا بھی جوان کی بنیا رہتی؟ اس نے کہا حضور پہلے دن تو 10 پارے پڑھ لیے تھے، آج رات ساری رات کھڑا رہا ہوں مگر ایک 30واں پارہ بھی مجھ سے مکمل نہیں ہوا۔ جب بھی خیال آتا تھا کہ میں گناہگار حضور کو سنا رہا ہوں تو آگے آیت پڑھنے کوئی نہیں ہوتی۔ عرض کہ حضور آج ساری رات میں ایک 30واں پارہ مکمل نہیں ہو سکا۔ ہم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو آج کا آخری سبق یہ فرمایا آج رات بھی جا کے نوافل میں کھڑے ہونا اور یہ خیال گمان اور یقین کر کے پڑھنا کہ پڑھ تو رہا ہے، مالک تیرا سامنے ہے، تو اس کو سنا رہا ہے اور صبح میرے پاس آ جائے۔ ایسے ہی ہوا۔ دوسرا دن آیا کہ بارگاہ میں حاضر، آپ نے فرمایا بھی جوان آج کتنا قرآن مجید پڑھا گیا؟ اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا حضور کیا پوچھتے ہیں؟ رات کو جب یہ خیال آتا تھا کہ اللہ رب العالمین میرے سامنے ہے، میں اس کو سنا رہا ہوں، اس نے کہا حضور ساری رات کھڑا تو رہا ہوں مگر سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھ نہیں سکا۔ بمشکل ساری رات لگا لگا کے 2 نفل پڑھنے اور آپ کے پاس آ پہنچا۔ عبادت میں یاد رکھیے گا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ نماز ہے، وہ اذکار ہیں، وہ درود پاک ہے، وہ جو کچھ اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں۔ ایک ہے عبادت کی کوانٹیٹی، ایک ہے عبادت کی کوالٹی۔ ایک کیا میں اس کا عبادت کی کوانٹیٹی اور ایک ہے عبادت کی کوالٹی۔ ایک ہے مقدار، ایک ہے معیار، سٹینڈرڈ۔ کوانٹیٹی اور مقدار کی بھی اپنی اہمیت ہے مگر مقدار سے کہیں زیادہ عبادت کا معیار درکار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادت میں کوالٹی ہونی چاہیے، عبادت میں کیا ہونا چاہیے؟ کوالٹی ہونی چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل نفلی عبادات میں سے زیادہ پسند تھا کہ جو کیا تو تھوڑا جائے پر کیا ہمیشہ مستقل کیا جائے۔ کیا تو بے شک تھوڑا جائے مگر اس کو مستقل بنیادوں پر کیا جائے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو لوگ سلسلہ عالیہ میں داخل ہوتے ہیں یا ویسی اجازت لے کے اذکار پڑھتے ہیں، ہم ہمیشہ کو تھوڑا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سب سے یہ التجا کروں گا وہ سلسلہ عالیہ میں داخل ہے یا نہیں، یا جس سلسلہ عالیہ سے بھی ان کا تعلق ہے، سبق ہے کہ یہ جو بنیادی سبق ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کی عبادات کیجئے، اذکار کیجئے، نوافل پڑھیے، درود و سلام پڑھیے، مگر اس میں مقدار کے ساتھ ساتھ معیار کا خیال ضرور رکھیے۔ کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کا معیار، بولیے نا، کوالٹی کا خیال بھی ضرور رکھیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ۔ فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کا دیدار کر رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اتنا تو سمجھو کہ رب کریم تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سو عبادت میں سکون درکار ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبب کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے دماغ سب کو ہمیں زندگی عطا کر دے تو اگلے رمضان المبارک تک یاد بھی رکھیں گے، کوشش کریں گے نا۔ ایک کوشش کرو گے تو کہاں تھوڑی سوڑ نکلے جڑی نا بیکار قسم کی سوڑ نکلے، کرنا کرانا ہے کچھ نہیں۔ یہ 2 منٹ نماز دا وقفہ کا پیچھے ہو گیا نا، تو کوئی بندہ پاکستان سے نیا آتا نا بطور امام خطیب، انہیں تو نہیں بڑا پریشر ہونا میں یورپ آیا،
تو جدے بیچارے دے باہر تھوڑے وچ بیٹھ کے سفید ہو گئے، انہوں نے پتہ تو باہر نکل کے بھی کی کرنا ہے. ہمیں قسم اللہ کے گھروں میں آئے تو اپنے آپ کو اس گھروں میں اپنا دل لگانے کی کوشش کریں. اللہ کی ہم سب کو، مجھے آپ کو ان مساجد و مراکز کا فیض عطا کرے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی مبارک کتاب سے محبت نصیب کرے، اس کو بار بار پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا کرے.